بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں حیدر امین صاحب کا، چیئرمین بورڈ آف گورنرز یونیورسٹی آف فیصل آباد. بہت زیادہ شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، فیکلٹی کا اور اسٹوڈنٹس کا جو یہاں جمع ہے. آج کا یہ دن ہم نے میاں عامر صاحب کے لیے مختص کیا تھا، تو مجھے انوائٹ کرنا تھوڑا سٹرینج تھا، لیکن شکریہ تو کسی نے ادا کرنا ہے نا میاں صاحب کا. تو میں دل کی گہرائیوں سے میاں عامر صاحب کا شکر گزار ہوں، اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں ہمیں اپنے ٹرو ہیروز کو ریکگنائز کرنا ہے. جو قومیں اپنے ہیروز کو ریکگنائز نہیں کرتی اور رول ماڈل نہیں بناتی وہ ترقی نہیں کر پاتی. چونکہ یوتھ میرے سامنے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہے، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سلمان خان یا عامر خان ہمارے ہیروز نہیں ہیں. ہمارے ہیرو قوم کے وہ محسن ہیں جنہوں نے ایک دن رات اپنے اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے صرف کر دیے. اور ان میں سے سب سے بڑے ہیرو ہمارے میاں عامر صاحب ہیں. انہوں نے اس پاکستان کو 400 سے زیادہ کالجز دیے ہیں. انہوں نے اس پاکستان کو 3 بہترین یونیورسٹیز دی ہیں جہاں پر ہر سال لاکھوں طالب علم تعلیم پاتے ہیں اور تعلیم کی روشنی سے منور ہو کر اس پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں، جہاں پر ماں باپ کے خواب پورے ہوتے ہیں، جہاں پر پاکستان کی تعمیر ہوتی ہے. تو میں دل سے میاں صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آج جس طرح انہوں نے اپنی گو نہ گو مصروفیات سے ٹائم نکالا ہے اور یہاں تشریف لائے ہیں اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کے لیے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان سے محبت کا جذبہ کتنا عظیم ان کے دل میں ہوگا. میاں صاحب کا خیال ہے کہ پاکستان اگر ترقی کی راہ پر آپ گامزن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے صوبوں کو گورنیبل سائز میں ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا. فیصل آباد ایک صوبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہاں پر بھی اچھے سکول بن سکیں، تاکہ یہاں پر بھی اچھی یونیورسٹیاں بن سکیں، تاکہ یہاں پر بھی لوکل لیڈرشپ ڈیولپ ہو. لاہور کی طرح اس کی سڑکیں بھی اور خوبصورت ہوں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایپسب کا بنیادی جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ترقی کی راہ پہ کیسے گامزن کر سکتے ہیں، روشنی اور راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں. یونیورسٹیز کا کام ہے اپنے نوجوانوں کو راستہ دکھانا. ان کی امپلائیبلٹی کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو جب ہم نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی، امپلائر سے ملاقاتیں کی، تو امپلائر نے ایک نئی چیز ہمارے سامنے رکھی. اس نے کہا کہ سکلز اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جو گریجویٹ ہے اسے ہم سکلز سکھا دیں گے. جو آپ کے گریجویٹس میں مسئلے آ رہے ہیں وہ تھوڑے ایٹیٹیوڈ کے اور کریکٹر کے آ رہے ہیں. آپ کا نوجوان اگلے دن انٹرویو پہ ٹائم پہ نہیں پہنچتا، آپ کا نوجوان جھوٹ بھی بول جاتا ہے، آپ کا نوجوان محنت نہیں کرتا، راتوں رات شارٹ کٹ سے امیر ہونا چاہتا ہے، آپ کا نوجوان ٹیم کام نہیں کرتا. تھوڑی ریسرچ کی اس پہ کہ یہ مسئلہ کیا، تو پتہ چلا کہ ہماری فیکلٹی اور ہمارے پیرنٹس انہیں جو کہنا ہے وہ کرنا ہے. یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ پانی کی طرح ہوتے ہیں، جس پیالے میں ڈالیں اس طرح کے ڈھل جاتے ہیں. تو شاید ماں باپ اور اساتذہ وہ رول ماڈل نہیں رہے. تھوڑی اور محنت کی تو پتہ چلا کہ جب مسلمان ترقی پہ تھے اور بہت آگے تھے تو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ورچوز تھیں، کچھ ان کی خصوصیات تھیں جو ارلی مسلمانوں میں تھیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بننے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے صادق اور امین کے طور پہ جانے جاتے تھے. پاکستانی قوم کو چور چور کے نام سے پکارا جاتا ہے. انٹرنیشنلی برانڈ دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل شاید آپ کو 150ویں ملک کے طور پر سچائی میں لے کے آتی ہو. اور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذمہ دار تھی، ان کو ایک میسج ملا تھا اللہ کی دعوت کا کہ اللہ ایک ہے، اس کو پھیلانا تھا انہوں نے. وہ دن رات اس کے لیے محنت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد تھے غریبوں کے، یتیموں کے، مجبوروں کے، بیواؤں کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کرنے کے حق میں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جنہوں نے خواتین کو سب سے پہلے رائٹ دیے مرضی سے شادی کرنے کا، کاروبار کرنے کا، عورتوں کی عزت کا. ویسٹ نے یہ رائٹس تو 1800 میں دیے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں آئی تھی وہاں پہ انصاف نہیں تھا، وہاں پہ بتوں کی، خداؤں کی، جھوٹے خداؤں کی پوجا ہوتی تھی. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریکٹر سے پوری سوسائٹی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. ان کے پاس ثبوت کے طور پہ کوئی کرشمہ، کوئی معجزہ کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے دیا. ان کا اپنا کردار تھا جس کو وہ اللہ کی گواہی کے لیے پیش کرتے تھے. تو ایپسب کی ریسرچ کے مطابق یہ جو آنٹرپرینیورشپ ہے، یہ جو 3U1M ہے، یہ سارے آئسنگ آن دا کیک ہے. اصل میں اگر کیک اندر سے الی لگا ہے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو اگر ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کریکٹر پر یونیورسٹیز میں محنت کرنا ہوگی. ہمیں اپنے نوجوانوں کو اللہ پہ یقین سکھانا ہوگا کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. جب اللہ کا ڈر ان کے آگے ہوگا تو وہ کوئی برا کام نہیں کر سکتے. ہمیں انہیں ایمانداری اور سچائی سکھانا ہوگی، ہمیں انہیں ذمہ داری سکھانا ہوگی، ہمیں انہیں سیلف کنٹرول سکھانا ہوگا، ہمیں انہیں سیلف لیس ہو کے لوگوں سے محبت سکھانا ہوگی، ہمیں انہیں سچ بات کہنا سکھانا ہوگی. تو ایپسب اسی سلسلے میں کام کر رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروفیٹک ماڈل ہے 1500 سال پرانا، عید میلاد النبی بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ڈسکور کرا دیا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کے آئے تھے، ان کی لیڈرشپ کیا تھی. اور وہ لیڈرشپ ماڈل دنیا کے جتنے لیڈرشپ ماڈلز ہیں ان سے بہتر ہے، ہزاروں لیڈرشپ ماڈل سے بہتر ہے. وہ انسائڈ آؤٹ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود وہ ایک رول ماڈل تھے، پھر انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ عزیزوں کو دعوت دی، پھر اسی طرح ان لوگوں کو رول ماڈل، ان کے صحابہ کو دیکھ کر یہ اسلام تیزی سے پھیلا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ترقی کریں، تو ہمیں بھی اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. سب سے پہلے خود تبدیل ہونا ہوگا، اس کے بعد اپنے گھر کو اور سوسائٹی کو. ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا. یہ تبلیغ، یہ دعوت، یہ بدتمیزی سے نہیں دی جا سکتی. ابھی آیت بھی یہی پڑھی جا رہی تھی. یہ محبت اور پیار سے دی جا سکتی ہے، اور انسپائر کر کے. آپ کا کیا کریکٹر ہے یہ آپ کو ایگزیبٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کے کریکٹر سے متاثر ہو کر ہی لوگ آپ کی دعوت پہ شریک ہوں گے. اور لوگ سمجھتے ہیں اس میں آخرت کی صرف کامیابی ہے. جی بالکل آخرت کی کامیابی ہے. آخرت میں ترازو میں سب سے بھاری چیز آپ کا کریکٹر ہی ہوگا، لیکن دنیا کی کامیابی بھی اس میں. آپ ایک چور کو، جھوٹے کو امپلائے رکھنا چاہیں گے یا ایک سچے کو رکھنا چاہیں گے؟ آپ ایک کام چور کو رکھنا چاہیں گے یا محنتی کو رکھنا چاہیں گے؟ آپ ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ شخص کو کام پہ رکھنا چاہیں گے یا جو اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو رکھنا چاہیں گے؟ آپ لوگوں سے محبت کرنے والے شخص کو اپوائنٹ کریں گے یا جو لوگوں سے نفرت کرتا ہے اسے کریں گے؟ تو یہ ساری ویلیوز تو وہی ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور انہی کو اپنا کے تو ویسٹ آگے گیا ہے. آپ بازار سے وہ چیز خریدیں گے کہ جو اوپر لکھا ہے اندر ہو، جیسے ایپل ہے. تو یہ برانڈ ہے نا. تو آپ کی پرسنل کامیابی، آپ کی پروفیشنل کامیابی، اس سوسائٹی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی صرف اسی پہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں جو وہ کرتے. ہم محبت میں جلوس تو نکال لیتے ہیں، شلوار بھی اوپر کر لیتے ہیں، حلوہ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن جو ان کی اصل سنتیں ہیں، ان کی اصل سنت ہے سچ بولنا، ان کی اصل سنت ہے جو کام کرنا احسن طریقے سے کرنا، ان کی اصل سنت ہے کہ ہمارا آج کل سے بہتر ہو، ان کی اصل سنت ہے کہ لوگوں سے سیلف لیس، بغیر کسی غرض کے محبت کرنا، ان کی اصل سنت ہے کہ انصاف کرنا، ان کی اصل سنت ہے کہ معاف کرنا، ان کی اصل سنت ہے کہ مشکل میں اللہ پہ یقین کرنا اور صبر کرنا. تو آئیں، عید المناد النبی بھی پاس ہے، آئیں آج ہم سب وعدہ کریں. وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے اور ایک سچے مسلمان بنیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر، ہمارا تو یہ ایپسب کا پہلے سٹارٹ یہی تھا کہ انڈیویجول چینج ہوں گے، کریکٹر چینج ہوگا تو ایک اچھے پاکستان کی بنیاد ہوگی. لیکن میاں عامر صاحب نے ہمیں نیا راستہ دکھایا اور روشنی دکھائی. انہوں نے کہا کہ جتنے مرضی اچھے لیڈر ہو جائیں، اگر آپ کا سسٹم آپ کا ساتھ نہیں دے گا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. بہت زیادہ اچھے لیڈرز بھی آئے ہیں، اس سسٹم سے انہیں گرو نہیں کرنے دیا. تو اس سسٹم میں گورننس ڈیفیسٹ ہے، نہ صرف لیڈرشپ کرائسس ہے، اور یہ یہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. امریکہ میں بھی ٹرمپ صاحب ہیں، انڈیا میں بھی مودی صاحب ہیں، ہر جگہ اس پہ کام، اور آکسفورڈ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، ہارورڈ بھی کام کر رہی ہے، صرف ہم نہیں کام کر رہے. تو میاں صاحب نے بتایا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا جو گورننس ماڈل ہے اسے ٹھیک کرنا پڑے گا.
تو میں نے کہا میاں صاحب آپ نے مجھے تو راستہ دکھایا ہے، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے اسٹوڈنٹس کو بھی روشنی دکھائیں؟ ان کی مہربانی، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسے لیڈر پاکستان کو اور دے جو سیلف لیس ہوں، جو دینا جانتے ہوں، جو واقعی رول ماڈل ہیں سوسائٹی کے. تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. میاں صاحب آپ سے اصل گفتگو فرمائیں گے. میں آخر میں پھر حیدر امین صاحب کا شکر گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے میں تو میاں صاحب کا فین ہو چکا ہوں. میں میاں عامر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ میری قوم کو راستہ دکھانے آئے ہیں بغیر کسی غرض کے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.